تو آج سمجھ آ گیا بھائی. میں نے کہا یہ آل کا مطلب اگر اولاد ہے تو حضرت علی کیا ہے؟ کہنا یہ اولاد تے نہیں. تو میں کہا پھر مولا علی کہندے نہیں ہونا تے بھی پڑھ دے ہیں. میں پوچھ کے آؤں. میں کہا پوچھ کے آ جائیں کیونکہ جڑا پوچھنے جاندہ ہے نا وہ پھر واپس ہے وہ نہیں. تو پوچھ آ. میں کیا کہ پوچھ کہ کلہ پوچھتے رہ گئے تے آ نہ ہویا. ایک گل بری ہے. میں کہا پوچھ پھر آ تے پھر اگلی گل سونا. اچھا جی کہنے لگا یہ گل تے ٹھیک ہے مطلب کہ جی آل دا مانا اولاد ہوئے تے علی المرتضی اولاد نہیں تے کھمبڑا خراب ہے تے نہیں جتے بارے چ نہیں. میں کہتے پھر ساڈی گل منی پاوے کی کہندا کی. میں کہا ساڈا مفہوم یہ ہے آل وچ اولاد بھی شامل نہیں, آل وچ اصحاب بھی شامل نہیں, اور آل وچ پیار کرنے والے بھی شامل نہیں. یہ تقریر میرا موضوع نہیں وگرنہ میں تانوں آل تے پوری تقریر 2-3 گھنٹے دی سناواں. کم از کم 5 آیتاں میں پیش کراں آل دے معنی تے جڑا میرے کو وقت ٹائم نہیں. میں جڑی گل کہنا ذرا سن لو. میں نے کہا یہ آل وچ اولاد بھی آ جاندی ہے, آل وچ صحابی بھی آ جاندے نے تے آل وچ پیار کرن والے منن والے بھی آ جاندے نے. یہ معنی جے میں کہا سنیا اس معنی دے وچ آل وچ چونکہ صحابی بھی آندے نے تے علی مرتضی صحابی بھی نے. گل ختم ہو گئی. لہذا جدوں بچیاں تے بھی پڑھیا جائے گا جدوں تو کہنا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے دا معنی ہے کہ یا اللہ سونے نبی تے بھی درود ہوے, حسن تے بھی درود ہوے, حسین تے بھی ہوے تے انہاں دے ابے تے بھی ہوے. اے ہن ابا کیویں وچ آ گیا؟ سیدہ فاطمہ رسول اللہ دی بیٹی نے وہ بھی وچ آ گئی. اے ابا وچ ایویں آ گیا کہ چونکہ ابا صحابی ہے تے آل دے معنی وچ صحابی بھی شامل ہے. میں کہا مسئلہ حل ہو گیا. جس قانون دے نال تو علی نو آل وچ شامل کیتا ہے سونے اسی قانون نال ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, بلال بھی ہے, کل صحابی ہو سے قانون نال. ٹائم تھوڑا میری گل سنو, میں وقت دے دو, میں ٹائم دے دو. دیوانے میں ٹائم دے دو. بہت دیوانے کام کریا کرو, کام کریا کرو. کلی نعرے لان نہ گل نہیں بنتی. کام کریا کرو. پورا ہفتہ ستے رہندے ہو تسی. مینوں بڑی تکلیف ہے تواڈے تو, کلے تواڈے تو کہ نہیں باقی کئیاں تو بھی ہے. گل سنو میری. تے میں نعرے سننے ہوندے میں تے سٹیج ہی دنیا تے چھڑ دے نے. تقریر کرنے 12-14 سال ہو گئے میں تے کدی کسی سٹیج تے گیا ہی نہیں. تقریر چھڑ دتی ہے. یہ بھی 2-4 بندے مینوں کھچ دے ہوندے نے, تنگ بہت کردے نے, تاں میں جانا کوئی خوشی نال نہیں. اچھا سنو میری گل. اینی گل سمجھ آ گئی؟ اے سوال حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور اچھی بولو. اے اگلا سوال بھی حل کر لو. اے گھر والے تے در والے. اے 23 مارچ نو نظریاتی بحث کرنے والوں, یہ بھی نظریاتی بحث ہو رہی ہے, یہ بنیادی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اساسی باتیں ہو رہی ہیں. ذرا سنیے گا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اے سرحد اے لائی رسول اللہ دے یاراں نے جے کہ اے عاشقاں دا پنڈ تے اے منافقاں دی تھاں ہے. نظریے کی اساس اور بنیاد رکھی ہی رسول اللہ کے غلاموں نے ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ تمہیں کیویں دسیا اے ہندو ہے اسی مسلمان ہاں, ساڈا ملک علیحدہ ہونا چاہیے. پتر لگدے ہو تسی تے چوڑیاں نال بیٹھ کے روٹیاں کھا لیندے, تانوں کی لگے ہندو تے مسلمان تو؟ تھوڑی جی بھڑی گل ہو گئی ہے, تھوڑی جی میں پوری کر دیتی ہے, لیکن گل میں بڑی سچی تے سیدھی کیتی ہے. میرا گوانڈی ہے ہندو, میں نے لوگ دیکھے جی میرا گوانڈی میں نے لوگ کوئی نہیں ہندو کے ساتھ کھا لینا چاہیے. اور میں گیا اور سجنا اپنی ماں نال کدی بہ کے کھادا ہی تے منہ نہیں ماں کہندا کدی کدی کھا لئیدا ہے. میں کیا پوچھے کہ ماں نال کھانا چاہیے تے میں چھڈیا ہویا ماں دے پہلے پیری لگ جا تے پھر جا کے ہندوؤں دے نال بہن دا سوچی. اور نالائکا اللہ تینوں ہدایت دے. دشمناں نال یاریاں اے سانو فرق دسیا ہی رسول اللہ دے یاراں نے. اے سانو دسنا کون سی ایتھے بیٹھا؟ یہ فرق چیزیں جی یہ یہودی ہیں جی, یہ عیسائی ہیں جی, یہ رسول اللہ دے دشمن ہیں جی. یہ فرق سانو دسیا ہی نبی پاک دے غلاماں نے. اگر یہ فرق مٹ جائے تو مکہ اور مدینہ کی سلطنت کا خدا کی قسم آنا ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور میری تقریر سمجھ آ رہی ہے؟
جی وہ گھر والے ہیں جی در والے میں کیا چھڑ دو فرسودہ تقریرہ نو سانو کو اللہ رسول دی گل کرن دا وہ اے پیڑیاں پیڑیاں گلاں کر کے تسی اپنے منہ کالے کر لینے تے اللہ دے فضل نال سننی پاواں جے ہو جے گناہگار بھی ہون انہاں دی شکل دے اوتے کوئی نہ کوئی چمک ضرور ہوندی ہے معذرت ہے بھی تہاڈی کوئی تعریف ہے چھوٹی جی ہن تے خوش ہو جایا کرو مسئلہ حل کر لیں مسئلہ حل کر لیں دو ہے جو مسئلہ موک جائے وہ گھر والے ہیں در والے ہیں ذرا گیار کریو گل چوہاں دیئے ابو بکر عمر عثمان علی یار ایک باری سبحان نہ کریے بار بار نہ کو گل سنا ابو بکر و عمر یعنی فاروق صدیق اکبر و فاروق اعظم دو عثمان غنی و علی اے دو ذرا لے دلے دا کر لو اینج کر لو ذرا ہن ٹھیک ہے اور اینج اسی بھی ایک باری کر لو کی ہو گیا بات تلے گل تسی تھک نہ جاؤ کیونکہ اسے تو تسی اس غصے چ دوبارہ جمعہ پڑھنی نہ ہو کہ ساڈی انگلاں اینج کرا دیاں تھکات تا سانو اینج نہیں وہ پوٹا سیدھا کام نہ کریو وہ بڑا کام ہے سمجھ آ نہیں اینج یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ویسے میں مسئلہ کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ میں تانوں یہ نہیں دس رہا کہ ایسے کریں تو یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا اونج اللہ دے ولیاں دا طریقہ کہ جدو ذکر کر دینے اینج کر دینے اللہ اللہ اے اللہ دے ولیاں دا طریقہ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سنو گل سنو اے دیکھو ادھر دو تے ادھر دو اے دو ابو بکر تے جناب فاروق اعظم ادھر عثمان غنی تے مولا علی ادھر اینج دو دو دی گنتی کر لئیو ذرا دھیان کریو یار گھر والے تے در والیاں دی بحث چھڑی کیوں جاندی ہے اے صدیق اکبر نو نیواں کرن واسطے بحث چھڑی جاندی ہے عمر فاروق نو نیواں کرن واسطے بحث کیتی جاندی ہے عثمان غنی نو چھوٹا کرن واسطے بحث کیتی جاندی ہے دیانتداری نہ دلاں تے ہاتھ رکھ کے دسیو اے ذرا دھیان کریو اے جڑیاں دو ہستیاں نے اے دوویں جناب عمر فاروق تے جناب صدیق اکبر اے دوویں رسول پاک دے سہرے نے تے اے عثمان غنی تے مولا علی اے دوویں رسول اللہ دے داماد نے تے کلے مولا علی داماد نہیں عثمان غنی بھی داماد نے جھوٹیا دشمنا ایسے واسطے تو انکار کرتا ہے کہ رسول اللہ دی کو تھی ہے یہ بھی تقریر میرا موضوع نہیں ہے میں نے کہنا کچھ اور ہے میرا مقصد ہے اگر ذرا سنیے میں کی کہنا چاہنا بھائی دو سورے تے دو داماد جیویں علی داماد نے رسول اللہ دے ایویں عثمان بھی داماد نے بلکہ میرے آقا نے فرمایا محمد دی 1000 کی بھی ہوندی تو عثمان کو باری باری دیندا رہندا اللہ کرنا عثمان غنی دے بارے جی باتیں کرتا عثمان غنی کے بارے میں رسول نے فرمایا محمد عربی دی 1000 کی ہوندی اور وہ آتی رہتی جاتی رہتی گاہے بغیر یعنی میں دیتا رہتا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یہ کس کے بارے میں کہا عثمان غنی کے بارے میں اور کس نے کہا میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام اہل گل سنیو بھائی دو سورے تے دو داماد بڑی دھیان نہ گل سن لیے تے بڑی چنگی گل ہے تسی ذرا داماداں نو ایک سائیڈ سے رکھ لو سورے دی ذرا گل کر لئیے دیانتداری نہ دسو بھی تواڈے گھر تہاڈا سہرا آیا ہوئے تے تسی تے تواڈے گھر والی بھی تواڈے گھر ہوئے اے ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے کہ تواڈے گھر والی دا تواڈے سہرے نال تعلق کی ہے اجے بھی تانوں میری گل نہیں سمجھ آئی تسی اپنے گھر والی نو آکھو بھئی میں تے اندر بیٹھنا وا تے چاچے نو ذرا بیٹھک بٹھائی اے گھر والا اے گھر والا نہیں تیرے پتر کہنے اگلے میرے گھروں چاہ بھی مل گئی تے میرا نام بتا دیں تو ہمیں میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسئلہ ہے دشمنا سورا گھر والا نہیں ہوندا تے کون ہوندا ہے او تہاڈی زوجہ دا باپ ہے گھر والا ہی ہے اہل خانہ ہی ہے ابو بکر صدیق رسول کریم کے سسر ہونے کی نسبت سے یہ بھی گھر والے ہوئے عمر فاروق بھی سسر ہونے کی وجہ سے گھر والے ہوئے عثمان غنی بھی داماد ہونے کی وجہ سے گھر والے ہوئے تو یہ جن کو تو در والا کہتا دشمنا ایک گھر والے بھی نے تو در والے بھی نے میری کو تقریر سمجھ میں جا رہی میری گل کو سمجھ میں جا رہی ہے جڑا بندہ کہنا نا جی سہرا گھر والا نہیں ہوندا انہوں چاہیے اور اپنی بڑھیاں نال دشمنی پانا شروع کر دین سٹارٹ کر دے تے سہرے نوں باہر گلی وچ منجی تے بٹھایا کرو گھر والا نہیں اے پھر تمہیں دسے کہ وہ بھی گھر والا ہو نہیں تے پھر میں گھر والی کیویں بن گئی پھر تو گھر والا ہی رہے گا آقا اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور رسول پاک کے غلاموں میری گل سمجھ آ رہی ہے
اور میرا ادھر موضوع کافی گلا میرے ذہن چ نہیں، میں وہ نہیں گل کرتا، ٹائم میرے کو بڑا کلوز ہے، کام میرا ختم ہو گیا ہے، تو میں یہ گل کر کے اپنی گل کلوز کرنا چاہنا، لہٰذا یہ تقریرا چھڑ دو، یہ پیڑیاں گلاں نے کہ جی یہ گھر والے ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ ایک میں گل اور اگر تو ساری اجازت ہو گئی، دنیا جو اصول ہے جہے گھر والے ہوندے نے نا اکثر باہر دے کام کر کے راضی نہیں ہوندے، نہیں شاید میں غلط کہہ گیا، میں سمجھا نہیں سکیا، وہ اپنی کوشش کرتے ہیں بھی گھر میں اپنی چودراہٹ بیٹھے رہیے، پرسکون رہیے، بھی چلو ٹھیک ہے نوکر چاکر آئے کری جان گے جی۔ اچھا جڑے باہر ہوندے نے اندر نہیں جاندے، دیانتداری میں دس حسن تے حسین نو تے پکا گھر والا ماننا ہے نا، اور بولتے صحیح ماننا کہ نہیں مانتا؟ دیانتداری نہ یہ جواب میں دے چھڑ کہ حسن تے حسین دونوں رسول پاک دے پتر نے تے جنتی نوجوانوں دے سردار نے، تے اے تے گھر والے ہوئے نا، تے مسئلہ تے باہر والا سی، گھر دا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں سی، تے جدوں اسلام نو 72-73 خون دی بوتلاں دی لوڑ پئی تے کہنا دتیاں، ایڈا مطلب ہے اے گھر والے ایڈے چنگے سن، در تے جو کچھ ہوندا پیا سی او دے وچ حصہ لیندے سن۔ اچھا میرا خیال ہے میں گل نہیں اپنی سمجھا سکا، میرے کو ٹائم کوئی نہیں کیونکہ میری نظر گھڑی تے جائے، کیونکہ تسی لوگ ٹائم تھوڑا جہا اتنے کرتے تسی بہت خراب ہوندے ہو باہر جا کے، اس واسطے میں اپنی گل ادھر ختم کرنا، میری گل ذرا دھیان نہ سن لیو، میں اگے گل کرنا چاہنا، اس گل تے ذرا غور کریو، ایک میں گل اور پیش کرنا چاہنا، یہ میری گل تے ذرا توجہ فرمائیو، غور فرمائیو، یہ مسئلہ گھر دا نہیں سی، یہ امت دا مسئلہ سی، یہ دا مطلب ہے یہ اجے گھر والے نے، یہ گھر تے در دی تقریر ہوندی ہے، غلط تقریر ہے، گھر والے تے در والے تقریر سرے تو ہی غلط ہے، یہ سننا ہی نہیں چاہیے اس تقریر میں، یہ ذہن چ رکھو، سرے تو غلط ہے۔ اب گل سن لو کہ جی یہ گھر والا تے در والا، میں کیا گل سننا اس شاخار لائی میں رسول بڑی عام فہم بات سمجھ آن والی گل ہے، میں کیا ہے تسی کہندے جی اے میرا اتلا رشتہ دار ہے، چلو جی انہوں بیٹھک وچ بٹھا لو، دور رکھو ذرا، میں کیا آج بھی مدینے دے تاجدار نے جنہاں نوں اپنے مزار وچ نال رکھیا ہوا ہے، گھر والے نہیں تے ہور کی نے؟ یار کسی کو میری تقریر سمجھ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھئی آج بھی رسول اللہ نے انہوں نے اپنے نال رکھیا ہوا ہے، آج بھی عمر فاروق نے اپنے نال رکھیا ہوا ہے، لوگوں نے گھر والے نہیں تو ہور کون نے؟ ایڈے عالی شان گھر والے نے، مدینے والے نے انہوں نے نال رکھ لیا، نال رکھ کے گل سمجھا دیتی، او دنیا والے ہو، او ذرا دھیان کریو، جے نہیں من دے تے آج تے من جاؤ، جدوں تک دنیا میں ظاہر حیات رہنے تے نال رہنے، دنیا وچوں ٹر گئے نے تاں نبی دے نال رہنے۔ اور اس واسطے میرے آقا کریم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، صدقے یا رسول اللہ، صدقے مدینے دے لاڑیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن صحابہ کے بعد مجمع وچ تاجدار مدینہ اس طرح نکلتے پئے نے، ایک پاسے ابو بکر دا ہاتھ پھڑیا ہوا ہے، ایک پاسے عمر فاروق دا ہاتھ پھڑیا ہوا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلامو او دھیان کریو، فرمایا قیامت والے دن بھی اسی میں ہتھاں وچ ہتھ پا کے اٹھا گے، قیامت دے دن بھی اسی انج ہتھاں وچ ہتھ پا کے اٹھا گے۔ اے کون پیا کہندا جنوں جنے ابو بکر صدیق نو اپنے نال لایا ہے؟ نال ایک چھوٹی جی مثال ہو دیواں، ہجرت دی رات ہوئے، علی بستر تے، ابو بکر میرے آقا دے نال ہوئے۔ یا تو انہوں گل سمجھ آ رہی ہے میں کی کہہ رہے ہیں؟ جنہوں بستر تے لٹا دویں انہوں تے در والا انہوں تے گھر والا منے، جنہوں نبی نال نال نہیں پھرے انہوں باہر والا آکھو دشمنوں وہ کالا ہو جائے گا۔ اور میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت تاجدار صداقت نے فرمایا لوگوں جدو میرا وصال ہو جائے، جدو میرا وصال ہو جائے تو میں نے چک کے رسول اللہ دے بوئے دے رہ جائیے، کلی کلی گال دی گال کرا دے وقت ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا میں نے چک کے میرے آقا دے دروازے دے لے جائیو، انہاں کا جا کے کرنا کی ہے؟ حضرت تاجدار صداقت نے فرمایا دروازہ رسول تے سامنے کھلو کے کہنا اے مازار دے کاجل والیا عبداللہ دے گورے
ایمان والے آؤ سونے تیرا یار ابو بکر آیا ہے. نہیں اس طرح نہیں یار دیانتداری نہ کرو سبحان اللہ ذرا. یا رسول اللہ تیرا یار غار ابو بکر آیا ہے. ذرا توجہ فرمائیو یہ مطلب ہے بھی صدیق اکبر میں کدی سوال کرنا چھوٹی جی گل کرنا چاہنا عاشقان الہی و رسول بندہ قبرستان میں جا کے کلا گلا پیا کرتا ہے لوگ آکھے بندے نو مالی کھولی آئے یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. معلوم ہویا صدیق اکبر دا کی داسی میرا نبی مزار اج میری سنے گاوی مینوں جواب بھی دے میری سنے گا بھی میری گل دا جواب بھی دے گا. آئیے میرے آقا دا میرے تاجدار صداقت دا جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا. جی میرے کو ٹائم ہوں اتنے میں اپنی گل کرتا آدھا گھنٹہ ہو رہی میں کر نہیں سکتا. میں اپنی دل دیا جو دل چ رکھ لینی ہے یار. نہیں ارشاد نہیں ہو سکتا کلا ارشاد سارے نے آئندہ کوئی نہیں ہونا. دروازے تے کھڑے ہو گئے ادو ایک دروازہ تے نال کنڈی لگی ہوئی ہے. ذرا دھیان کریے حجرہ صدیقہ عائشہ جی دے وچ میرے آقا دا روضہ مبارک مدفن مصطفیٰ ہے. وہ بار یار کھلو گئے کسے صحابی نے اعتراض نہیں کیتا ابو بکر کی گل کرنا پیا. روضہ مبارکہ دے باہر جا کے کھلون دا کی مطلب ہے کسے ایک دا بھی عقیدہ نہیں سی کہ میرا نبی سندا نہیں میرا نبی بول نہیں ہو سکتا میرا نبی جواب نہیں ہو دے سکتا. کسے ایک بھی یار دا عقیدہ نہیں سی. ادا مطلب ہے رسول اللہ دے سارے یاراں دا عقیدہ سی نبی سندا بھی لوگوں بولدا بھی. یار نہیں کوئی تقریر نہیں کرنی یار جی سبحان اللہ کا نہیں میں تقریر چھڑ دینی یار ایڈی یار تھوڑی سست تقریر سنتا سواد ہی کوئی تھوڑے تقریر کرنا. یہ مطلب ہے رسول اللہ دے یاراں دا بس اس تو بعد حرف کھڑی دی گل کر کے بیان ختم ہو گیا. حضرت تاجدار صداقت دا یہ مطلب ہے صحابہ دا کیتا نبی زندہ بھی ہے نبی سندا بھی ہے نالے گلاں دا جواب بھی دیندا ہے. یہ مطلب ہے او مکی نبی نو منن والے مدنی نبی نو منن والے صحابہ دے غلاموں صحابہ دے نعرے دا نام لا کے ووٹاں تے لان والے اسی صحابہ نو منن والے. میں حیران ہوں صحابہ دے دن واسطے کوشش کرتے ہیں صحابہ کے دن چھٹی دی جائے چھٹی اسی تے پہلی سنی تے ہر وقت چھٹی میں ساڈی تے ساڈا تے دا نہیں لگدا ساڈا تے دل ہی نہیں کردا کوئی کام کرن نوں. کیوں بھی سنیو سانوں تے چھٹی چاہیے بھی چھٹی ہوے صحیح. لیکن سوال ہے جے صدیق اکبر کا دن منانے واسطے چھٹی کا احتجاج کرنا جائز ہے اور کرنا چاہیے بھی کرو یقیناً کرو. میرا ایک سوال ہے وہ آقا دے غلاماں لئی جے چھٹی دا احتجاج کیتا جا سکتا ہے تو جیڑی چھٹی میرے آقا دے اور نام تے جے اس نبی دے میلاد تے اعتراض کیوں کر دے گے. او دے دن مناون تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. خیر چھڑ دو اس گل نو. عاشقان الہی و رسول ذرا توجہ فرمائیے ذرا. مدینہ طیبہ دی فضاواں وچ مدینے دے تاجدار دے غلاماں نو حضرت تاجدار صداقت دا جنازہ مبارکہ چکیا ہویا ہے. حضرت مینوں وقت بھی یاد آندا ہے حضرت ابوبکر صدیق دا ہلے روح مبارک جسم چوں باہر نہیں نکلیا. جے تہاڈی اجازت ہوے تے میں اللہ دا قرآن نال پڑھ کے اپنی گل مکمل کر لواں. نہیں آپ پیچھے نہیں بولتے جے تسی بولو گے تو میں گل کرنی نہیں. میں تقریر چھڈ باہر جا کے اتنی آنکھوں نے بھی ٹائم زیادہ لاتا ہے جڑا آکھے گا انہوں کہوں گے یار چنگا لگ گیا چل آئندہ کوئی گل نہیں ہے ان کہو گے اور تیری مار چ بہ جاؤ چنڈیاں چ بہ جاندے ہو رسول اللہ دے نام تے بھی بہ جاؤ عاشقو. گل دھیان نال سنیو عاشقو. ہلے روح مبارک اس سے انسی تو پرواز نہیں ہویا. حضرت تاجدار صداقت تو طبیب ویکھن آیا انہیں صدیق اکبر کی نبض پھڑی. ابو بکر صدیق دی اکھ وچوں آنسو نے انہیں تاجدار صداقت نوں روندا ویکھیا. باہر جا کے دوجے صحابی کول پوچھیا او کی گل ہے دی اکھ وچوں اتھرو کیوں گئے. انہیں آکھیا
طبیب تو پوچھدا میرے کولو ایدا جواب دے دی کی نبض کی دس دیے نبض پھڑ کے طبیب کہنے لگا کسے تو بچھڑیا ہوا لگدا تاجدار صداقت کول آ کے طبیب نے دوبارہ نبض پھڑی ہے جب طبیب نے دوبارہ نبض نو ہاتھ لایا تو حضرت تاجدار صداقت نے نگاہ اتے آسمان وال کیتی روم پکار کے آکھیا ہولی ہولی اوے ہے کوئی رسول اللہ کا سچا غلام عشق کا مول پاؤن والا ہے کوئی نبی پاک نے سچے سچے پیار کرنے والا اتنے بیٹھا ہے سوتے کہ ہاتھرا کے سن حضرت تاجدار صداقت کتے لے کے کہنے ہولی ہولی نکلنی جانے ہولی یار کسی نے سنیا نہیں مزہ خراب کرتے کسی ہولی 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 آخر قضا دا ٹائم چلیا میرے کو وقت نہیں تسی وہ جو سن لیں تو میں سنا دینا تسی جو کہ ہو جا ذوق نہیں دیتا اس بات میں گل چھڈی کے چل جانے ہیں تو جنازہ مبارکہ صدیق اکبر تے چک کے لے گئے حضرت تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دے دروازے تے لے گئے صحابہ نے ابو بکر دی منجی پھڑی ہوئی ہے صدیق اکبر دی چار پائی جا رسول اللہ دے روزے دے سامنے رکھی عرض کیتی یا رسول اللہ ابو بکر آ گیا ہے سونے حکم کرو کیویں کریے ادھر لے جائیے یا تواڈے نال پھاڑے دئیے یا رسول اللہ ایدا مطلب ہے او مدنی صحابہ دا کیتا ہے سی نبی سندا وی ہے نبی جواب بھی دیندا ہے یہ بحث نہیں کرتا کتابوں میں حوالے والا میرے کو ٹائم نہیں بس میرے تے یقین کر لو عاشقان الہی و رسول ذرا توجہ فرما لئیے حضرت تاجدار صداقت دے بارے جدوں انی گل کیتی روایات میں جنوندا کنڈی اپنے آپ کھل گئی اور لکھو رسول اللہ دے غلاموں اور مدنی مکی تاجدار دے غلاموں کو سبحان اللہ انج کیا کرو اپنے آپ کنڈی کھل گئی جب اپنے آپ کنڈی کھل گئی اپنے آپ دروازہ کھل گیا تو روزہ مبارکہ وچوں آواز آندی ہے وہ آواز کی آئی وہ عاشقوں پہلے عربی سن لو پھر اردو پنجابی ترجمہ سن لئیے پھر فار پہ کھڑی دی زبان سن کے جمع پڑھیے ذرا دھیان کریے مصطفیٰ کریم کو منن والے وہ کہنے والے میں یہاں پر پڑھے وہ وہاں سنتے ہیں ہم یہاں پہ پڑھے وہ وہاں پہ سنے سن کے جاؤں گے تھے دی گل نہیں